یا اللہ میں لٹ گیا، میری تو دنیا اجڑ گئی۔ میں عین شباب میں رنڈوا ہو گیا۔ وہ اپنا سر تھام کر اسی جگہ فرش پر بیٹھ گیا۔ دلہن کے لباس میں ملبوس اینا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی موٹی لاٹھی پوری قوت سے اس کے سر پر رسید کر دی تھی۔ شریر عورت، تیرا خانہ خراب ہو، تیرے بچے گنجے ہوں، تیرا شوہر گنجا ہو جائے۔ جو ہی اس کی نگاہ اینا پر پڑی، وہ زنانہ انداز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے اسے بددعائیں دینے لگا۔ اشتعال میں آ کر اینا نے وہی ڈنڈا پھر سے اس کے سر پر دے مارا، جس پر وہ صاحب بے ہوش ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ دھماکے کی آواز سن کر حویلی کے تمام افراد باورچی خانے کے سامنے جمع ہو گئے۔ سامیہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھا تو بے ساختہ اپنی پیشانی کو پیٹ لیا۔ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا شہزادہ بچہ، سر پھاڑ دیا اس کا۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تجھے جیل بھیج دوں گی۔ بڑی خالہ نے جب اپنے نمونے کو زمین پر بے ہوش پڑا دیکھا تو اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ بس کر جائیں، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم آدھی رات کے وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو، اور احسان کہاں پر ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ تو ابھی تک کمرے میں ہی واپس نہیں آیا، ذرا بھی لحاظ نہیں ہے انہیں۔ خوبصورت بیوی کمرے میں بیٹھی انتظار۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ سامیہ بیگم نے اس کے ہونٹوں پر زور سے ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی بیٹی کوئی فضول بات کہتی اور سب لوگ اس کی وہی بات پکڑ کر اس کو سارے خاندان میں ذلیل کر دیتے، بہتر یہی تھا کہ اپنی بیٹی کا منہ بند کروا دیتی۔ چپ کر کے اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ بندہ پانی کا جگ ہی کمرے میں رکھ دیتا، لیکن مینرز ہوں تو بات ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دو اور کمرے میں جاؤ۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے ماما۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں ان بیوقوف لوگوں میں شادی نہیں کروں گی، مگر آپ نے الماس کر کے وڈیرے اور اس جاہل احسان سے میرا نکاح کروا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بہت جلد ہی حویلی واپس آ جاؤں گی۔ بس کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے کمرے کی طرف بھیج چکی تھی۔ اس نے ڈنڈا زور سے زمین پر پھینکا تھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی اندر داخل ہو گئی تھی۔ زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر سے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس کو یہاں پر رخصت ہو کر آئے ابھی صرف چند گھنٹے ہی گزرے تھے، اور ان چند گھنٹوں میں ہی اس کو اپنے ارد گرد گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی اس کی امی جان کھڑی تھیں، جنہوں نے ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑ رکھا تھا۔ کیا تم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ مجھے سارے خاندان کے سامنے ذلیل کر کے سکون کا سانس لوگی؟ میں نے اس انسان سے شادی نہیں کرنی ہے۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے بے وقوف عورت، اب تم اس کی بیوی بن چکی ہو۔ چپ چاپ یہاں پر بیٹھو اور اچھی بیویوں کی طرح اس کا انتظار کرو۔ اگر تم نے کوئی بھی بے وقوفی کی تو تمہارا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گی۔ اس منچر کے ساتھ بہانے سے اچھا تھا کہ آپ میرا گلا واقعی اپنے ہاتھوں سے دبا دیتی۔ قسم سے اس کو دیکھتی ہوں تو میرا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ سوچا تھا کہ شاہ زیب راحیل جیسے کسی کلین شیپ آدمی کے ساتھ شادی کروں گی۔ یہ ساری باتیں اس انسان کے سامنے مت کہنا، وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ میری بلا سے بھاڑ میں جائے، میری جوتی کی نوک پر ہے اس کا غصہ۔ سامیہ بیگم نے ایک زوردار چمٹ اس کے سر پر لگایا تھا۔ اس کا سر زور سے بیٹھ کے ساتھ جا کر لگا تھا اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسور کر رونے لگی تھی۔ سامیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ دیکھو، خاموش ہو جاؤ، آپ نے مجھے مارا اس انسان کی وجہ سے۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا امی جان۔ وہ پہلے دن کی دلہن نہیں بلکہ پہلے دن کا بچہ معلوم ہو رہی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تمہارے مرحوم بابا ٹھیک ہی کہتے تھے، مجھے تمہاری پرورش پر خاص توجہ دینی چاہیے تھی۔ اگر اس وقت تمہیں ایکسٹرا لاڈ پیار نہ دیتی تو شاید آج حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے۔ ٹھیک ہے، میرے سونے کے کنگن تم اپنے پاس رکھ لینا، میں پورے 6 کے 6 کنگن لوں گی جو دادی جان نے آپ کو دیے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارے حوالے کر دوں گی، خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، اور خبردار جو تم نے کسی بھی قسم کا تماشا کیا، اگر کل کو مجھے پتا چلا کہ تم نے پھر سے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے تو پھر وہ کنگن بھول جانا۔ ڈیل ڈن ہو گئی۔ اپنی ماں کے ساتھ ڈیل ڈن کر کے اب وہ اطمینان سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی شادی اس کے وڈیرے کزن کے ساتھ ہوئی تھی جس کی الماس گڑھ میں حویلی تھی۔ الماس گڑھ کا ماحول اسے پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھا۔ وہ چھٹیوں پر یہاں پر نہیں آتی تھی بلکہ لندن اپنی خالہ جان کے پاس جاتی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ اس کی شادی اب احسان سے ہو چکی تھی، جو غصے کا بہت تیز تھا، انا پرست انسان تھا، اپنی منمانی کرنے والا۔
کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، جو کچھ اس کے دل میں ہوتا تھا وہ وہی کرتا تھا۔ یہ کہاں پر وہ رہ گیا ہے؟ اس کو ذرا بھی شرم لحاظ نہیں کہ بیوی کمرے میں اکیلی ہے۔ اس کو ڈر بھی لگ سکتا ہے، مگر نہیں، اس نے تو اپنی دوستیاں پوری کرنی ہے۔ 2 دن گزرے، میں اس کا دماغ ٹھکانے پر لگاتی ہوں۔ اگر میں نے اس کو تگنی کا ناش نہ نچایا تو میرا نام بھی اینا احسان نہیں۔ ہائے اللہ، میں اس کا نام اپنے نام کے ساتھ کیوں جوڑ رہی ہوں؟ میں اس کو اتنا فری کیوں کر رہی ہوں؟ اس نے فوراً ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، یوں جیسے اس نے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا نہ کی سیدھ میں چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ دیکھو تو ایسے چل رہا ہے جیسے کسی بہت بڑی سلطنت کا شہزادہ ہو، مچھر کہیں کا۔ سب سے پہلے تو اس کی بڑی بڑی مونچھیں کاٹوں گی تاکہ اس کی عقل تھوڑی سی کم ہو۔ فضول انسان، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کو گھورے جا رہی تھی۔ احسان تو سمجھ رہا تھا کہ وہ دلہن بنی، گھونگھٹ ڈالے، نظریں جھکائے اس کا انتظار میں بیٹھی ہوگی، لیکن معاملہ تو اس کی سوچ سے بالکل الٹ نکلا تھا۔ وہ ہلکا سا کھنکارا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور اپنا گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی آپ کے چہرے کا دیدار میں کر ہی چکا ہوں محترمہ، ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کو اندر تک منجمد کر چکا تھا۔ ہائے میرے اللہ، یہ اتنا اکڑا اکڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ رومانٹک نہ ہوا تو میری تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہائے میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، میں کیا کروں؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اگر آپ مکھیوں کی طرح بنبناہٹ کرنے کی بجائے کھل کر بات کریں گی تو مجھے بھی سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی محترمہ، اور میں اس پر آپ کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں گا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری قسمت خراب ہو گئی تھی جو آپ جیسے منچر کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے۔ اس نے جذبات میں آ کر سچ بول دیا تھا، اور اب وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں پھیلائے خوف سے اس کے چہرے کے تاثرات ٹٹولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے تو احسان صاحب کو شدید دھچکا لگا تھا، کیونکہ وہ الماس گڑھ کا سب سے ہینڈسم انسان تھا، بلکہ اپنی یونیورسٹی میں وہ سب سے زیادہ وجیح پرسنالٹی کا مالک تھا، اور یہاں پر محترمہ ان کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نیند کے نشے میں ہوں، اور جب میں نیند کے نشے میں ہوتی ہوں تو مجھے کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ اگر میں کچھ بھی الٹا سیدھا کہہ دوں تو کائنڈلی معاف کر دیجیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے سونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس نے لہنگا اٹھایا، اسے سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی پل منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی، کیونکہ لہنگے کا ایک حصہ اس کے قدموں کے نیچے آ گیا تھا۔ ہائے میرا سر پھٹ گیا ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو میں آپ کو جیل بھجوا دوں گی۔ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ وہ بازو لپیٹے اطمینان سے بیٹھا اس کو اپنا سر ملتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا کر دوبارہ سے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ اس کے سامنے اس کی 18 سالہ کزن کھڑی تھی، 2 دن پہلے ہی جس کی برتھ ڈے تھی، اور آج محترمہ ان کے نکاح میں موجود تھی۔ وہ اس سے عمر میں بھی 9 سال چھوٹی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ چیزیں سمجھانی ہے، اس سے پہلے مجھے کوئی چیز دیں، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ کیا تم سکون سے میری بات نہیں سن سکتی ہو؟ سکون سے بات سننے کے لیے آپ کا پرسکون ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میرے سر میں اس وقت لگ رہا ہے جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو۔ مجھے جلدی سے کوئی چیز دیں۔ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، اس کے ڈرامے بازی پر وہ اش کر اٹھا تھا۔ اس کے سر کو ہاتھ لگانا چاہا، وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ خبردار جو مجھے اپنے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، احسان ہوں تمہارا میں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، مگر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ احسان خان بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا تھا، ورنہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس قدر صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ حویلی کی سب کزن بھی اس کے نام سے ڈرتے تھے، کیونکہ اس کی دہشت اتنی زیادہ تھی۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے سامنے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ اس سے بحث کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس نے پین کلر اس چھوٹی سی لڑکی کے حوالے کی تھی، پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، پین کلر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی، لیکن اس نے اس چیز کو شو نہیں کیا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک ریسٹ کرو، مجھے تم سے کوئی ضروری باتیں کرنی ہے، اس کے بعد سونا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے گالوں کو تپکتا ہوا واش روم چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے جلدی سے دراز سے گولیوں کا پیکٹ نکالا تھا۔ نام دیکھے بغیر ہی اس نے وہ 2 گولیاں نکالی۔ ہائے میرے اللہ، ان کا سائز کیوں اتنا کم ہو گیا ہے؟ لگتا ہے کہ نیند میرے سر پر چڑھ گئی ہے۔ اس نے 2 گولیاں پانی کے ساتھ کھا لی تھیں۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ خراٹے لے رہی تھی، یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلانے لگا، مگر محترمہ دوسری طرف کروٹ بدل کر پھر سے لیٹ گئی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہوں۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ میں تو اس کا نام بھی بھول گیا ہوں۔
اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور اپنی بہن کی چیٹ اوپن کی تھی۔ کافی اوپر جانے کے بعد اسے پتا چلا تھا کہ محترمہ کا نام اینا ہے۔ حالانکہ نکاح کے دوران مولوی صاحب نے یہ نام بولا بھی تھا اور اسے اچھی طرح سے یاد تھا، مگر اب وہ بھول چکا تھا۔ اینا، وہ اس کے گالوں کو تھپک رہا تھا، مگر اینا صاحبہ تو کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔ دور ہو جا مجھ سے، اچانک وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پھر لہراتے ہوئے بولی۔ وہ بہکے انداز میں بات کر رہی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس وقت احسان کے دماغ میں ایک چیز کلک ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے دراز کھولا تو دیکھا کہ نیند کی گولیوں کے پتے میں سے ایک گولی غائب تھی۔ وہ یہ گولیاں کبھی کبھی کھاتا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے اب اس کے زیورات اس کے وجود سے الگ کرنا شروع کر دیے تھے۔ پھر ایک نظر اس کے لہنگے پر ڈالی، کچھ سوچ کر اس کا دوپٹہ اس کے سر سے ہٹا دیا اور پنس وغیرہ نکال کر اس کے بال بھی کھلے چھوڑ دیے تھے۔ وہ اطمینان سے اب دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ ابا جان، آپ کو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹی سی بچی کو میرے حوالے کر دیا ہے، میں اس کو کیسے سنبھالوں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنے خیالوں میں اپنے ابا جان سے مخاطب تھا، جن کی بدولت یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا تھا۔ دن کے 11 بجے کا وقت تھا، مگر محترمہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی، اور جب وہ اٹھی تو وہ کسی اور ہی دنیا میں گئی ہوئی تھی۔ اٹھتے ساتھ ہی اس نے لہراتے ہوئے گانا گانا شروع کر دیا۔ لگتا تھا کہ اس نے نشے اور دوائی کھا لی ہے۔ یا میرے اللہ، وہ نیند کی ہی گولیاں تھی نا؟ احسان نے دوبارہ سے چیک کیا تو وہ نیند کی ہی گولیاں تھی، لیکن وہ اس کے سر پر چڑھ گئی تھی۔ اس کے بارے میں اس نے کبھی بھی وہم و گمان میں نہیں سوچا تھا۔ لیلا، میں لیلا، ایسی ہوں لیلا، ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا اکیلا۔ وہ اب اپنے ہاتھوں سے مائک بنا کر بیڈ پر اونچی اونچی آواز میں لہراتے بل کھاتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کی بچی، نیچے آ جاؤ۔ خدا کا واسطہ ہے، لیلا کی بچی، نیچے آ جاؤ۔ تمہاری آواز اگر باہر پہنچ گئی تو تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی بہن نورین 3 بار دروازہ بجا چکی تھی اور ان کے باہر آنے کا کہہ چکی تھی، مگر محترمہ اس حد تک اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ٹینشن پریشانی تھی۔ وہ اسے زبردستی نیچے اتار لایا اور اس کے چہرے پر پانی کا پورا گلاس پھینک دیا تھا۔ آج بلو ہے پانی پانی۔ اب وہ یہ گانا بھی گنگنانے لگی تھی، کیونکہ نیند کی گولیاں کھانے کے بعد انہوں نے ایک اور بھی ہیوی ڈوز لے لی تھی۔ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ یہ گولیاں کس چیز کی ہیں، اور اب یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ احسان تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ کمرے کو لاک لگانا نہیں بھولا تھا۔ باجی، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو پکارا، جو اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، وہ ابھی تک لہنگے میں ہی ملبوس تھی۔ کیا مطلب ہے؟ رات کے وقت اس نے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں، اور نیند کی گولیاں تمہاری دراز میں کیا کر رہی تھی؟ اس کی بات کو سمجھنے کی بجائے وہ الٹا اس کو ڈانٹنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے بعد میں ڈانٹ لیجیے گا، پہلے اس کا کچھ کریں۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ گھر میں مہمان موجود ہیں، اگر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ کہ رات کے وقت جب کہ احسان جھنجھلانے لگا تھا، مجھے خود ہی بتائیں کہ میں کیا کروں آخر؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی کو میرے پلے بٹ ڈالیں؟ میں آپ کو ایک بات کلیئر الفاظ میں بتا رہا ہوں، ایک بار اس کو ہوش آ جائے، اس کا میں وہ حشر کروں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی، اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں خوابوں میں بھی نہیں سوچے گی۔ بعد میں جو کچھ کرنا ہوا کر لینا، فی الحال اس کو میرے ساتھ ہسپتال لے کر چلو، کیونکہ اب اس کا علاج صرف ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں۔ حویلی کے پچھلے دروازے سے وہ اس کو لے کر باہر آ گئے تھے۔ وہ ابھی بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ کبھی وہ پیار سے اپنے شوہر کے گالوں کو کھینچنے لگتی تھی، اور کبھی وہ اپنی نن پر لائن مارنے لگتی تھی۔ اس کا منہ بند کروائیں ورنہ میں اس کا گلا دبا دوں گا، اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ شرم کر جاؤ، بیوی ہے تمہاری، بیوی نہیں ہے، سر درد ہے۔ دیکھ رہی ہیں کیسے پہلے ہی دن اس نے مجھے تگنی کا ناچ نچانا شروع کر دیا تھا۔ سوچا تھا کسی میں چور لڑکی سے شادی ہوگی تو زندگی سمجھ آئے گی، مگر اس سے شادی کر کے تو لگتا ہے کہ زندگی کی واٹ لگ گئی ہے میری۔ محترمہ کو وہ لوگ ہسپتال لے کر گئے تھے۔ محترمہ کو ایک انجیکشن لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر سے نیند میں چلی گئی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد اس کی حالت ویسی ہی ہوگی۔ نہیں، ڈاکٹر اس پر بھروسہ رکھو، نورین نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ محترمہ کو مزید 2 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تھا، اور اب وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر نامدار کو دیکھا اور پھر ایک نظر اپنی نن پر ڈالی تھی، لیکن پھر جب اس نے اپنے آس پاس کا ماحول دیکھا تو اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھی۔ میں یہاں پر کیسے آئی؟ کہیں آپ نے مجھ پر ظلم تو نہیں کیا تھا؟
اس نے فوراً سے اپنی بازو اور ٹانگوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا تھا۔ شرم کر جاؤ تھوڑی سی، کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی نن نے اس کے ہاتھ پر مار کر لیٹنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ رات کو میں نے جو پین کلر تمہارے حوالے کی تھی وہ کہاں پر ہے؟ وہ تو میرے پیٹ میں جا چکی ہے، اس نے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ حالانکہ وہ بیٹھ کے نیچے جا کر گم ہو گئی تھی۔ میں جو تم سے پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا صاف صاف جواب دو۔ رات کے وقت تم نے کون سی گولیاں کھائی تھی؟ پتا نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی 2 گولیاں تھیں اور پھر اس کے علاوہ ایک موٹی سی گولی تھی۔ آپ نے ہی تو مجھے وہ گولیاں دی تھی بے وقوف، وہ نیند کی اور پیٹ درد کی ہیوی ڈوز تھیں۔ تو آپ کو کیا ضرورت تھی وہ گولیاں اپنے کمرے میں رکھنے کی؟ میں ابھی دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاتی ہوں۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ آپ نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہیں واقعی جان سے مار دوں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لے کر آ گئی تھی۔ احسان نے جب اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو وہ لمحے بھر کے لیے نرم پڑ گیا تھا۔ اس لڑکی کو اس نے بہت ہی پیار سے اور محبت اور بہت ہی طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا تھا، ورنہ وہ لڑکی اس کے کنٹرول سے نکل جاتی۔ ہم حویلی جائیں گے اور کوئی پوچھے کہ ہم لوگ کہاں پر گئے تھے تو تم نے کیا جواب دینا ہے؟ میں ان کو بتاؤں گی کہ رات کے وقت نیند کی گولیاں کھائی تھیں، بے ہوش ہو گئی تھی، اس وجہ سے شوہر ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔ اس نے اسٹریٹ فارورڈ لہجے میں کہا تھا، آپ خود ہی اس کو سنبھالیں کیونکہ یہ میرے بس سے باہر کی بات ہے۔ وہ غصے سے اس کے روم سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ نورین اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو، بیوی اپنے شوہر کا لباس ہوتی ہے تو شوہر بھی تو بیوی کا لباس ہوتا ہے، وہ دو بدو بولی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جو تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ سمجھو۔ جو باتیں تمہارے شوہر کو پسند نہیں ان کاموں سے درگزر کیا کرو، انہیں بھی تو کہیں کہ وہ میری بات کو ویلیو دیں۔ ہاں میں انہیں بھی بولوں گی، لیکن ابھی تم نے وہی کرنا ہے جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں گی۔ بظاہر تو اس نے ہاں میں گردن ہلا دی تھی، لیکن دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی من مانی کرے گی۔ ہاں میں انہیں بھی بولوں گی، لیکن ابھی تم نے وہی کرنا ہے جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں گی۔ بظاہر تو اس نے ہاں میں گردن ہلا دی تھی، لیکن ہی دل میں اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی من مانی کرے گی، وہ کسی کے حکم پر نہیں چلے گی۔ حویلی میں تو ابھی سے بہت سے ایک دوسرے کے کاموں کو بھی سنبھالنا تھا۔ آفٹر آل وہ ایک سردار کی بیوی تھی، اور سردار کی بیوی پر ہزاروں طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیسے مینیج ہوگا یہ سب کچھ۔ اتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی، عیاشی ہی عیاشی تھی۔ پتہ نہیں اماں کو کون سا کیڑا کاٹ رہا تھا جو انہوں نے مجھے یہاں پر بیاہ دیا۔ ابھی تو میری شادی کی عمر بھی نہیں تھی۔ اس کی امی سامیہ بیگم ولیمے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ ولیمے کے 2 دن بعد پہلی بار اس کی احسان کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی۔ اس وقت اینا نے وائٹ کلر کا ایک خوبصورت سا ڈریس پہن رکھا تھا، حالانکہ اس کی ساس نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، شو کلر کے کپڑے پہنو، یہ کیا بیوہ عورتوں کا کلر پہن کر بیٹھ گئی ہو۔ اس نے اپنی ساس کے خیالات پر دل ہی دل میں 100 باتیں سنائی تھی، کیونکہ یہ کام وہ سب لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو اندازہ تھا کہ اگلے ہی دن وہ اسے اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دیں گی، اور وہ اپنی اماں کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس کی اماں نے بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر میرے دروازے پر نہیں آنا، کیونکہ اب میں تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اب تو ہمارا جینا مرنا اسی حویلی میں ہی ہوگا۔ اینا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ حویلی کے اندر جاؤ، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے پہلو میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اب وہ اس کی ذمہ داری بھی تھی، اس کی دسترس میں آ چکی تھی، وہ بھی اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہارے دل کو؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا تھا۔ اگر آپ کو میری فکر ہوتی تو آپ یوں مجھے اکیلا چھوڑ کر یہاں پر نہ جاتے۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پھٹکتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں یہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئی؟ مجھے تو لڑکیوں کو منانا بھی نہیں آتا ہے۔ اینا، تم نے پہلی رات مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے دیور ظہیر نے جب اس کو دیکھا تو بولے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ بات میں پچھلے 2 دنوں سے سن رہی ہوں، اور میں تمہیں یہی جواب دینا چاہتی ہوں کہ تمہارے خوش قسمتی تھی اور میری بدقسمتی تھی کہ تم زندہ بچ گئے ہو۔ میں بھائی کو جا کر تمہاری شکایت لگاتا ہوں، میں انہیں بتاتا ہوں کہ تم کس قدر ظالم عورت ہو، اور تمہارا یہاں پر آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم مجھے جان سے مار سکو۔ ہائے میرے اللہ، تم اتنے سمجھدار کیسے ہو گئے؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے پاس دماغ بھی موجود ہے۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی، ایسا طریقہ ایجاد کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور رسی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہر وقت چھوٹے بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو؟ ایک تو آپ نے چھوٹی بچی سے شادی کر لی ہے اور سوال بھی غلط پوچھ رہے ہیں۔
پہلے جا کر اپنے سوالات کی تصحیح کریں، دماغ خراب مت کرو میرا، اور جا کر اپنے کمرے میں اپنا کام کرو۔ اس بار اگر تمہاری مارکس کم آئے تو تمہیں گھر پر بٹھا دوں گا۔ یہ دھمکیاں لڑکیوں کو دی جاتی ہیں۔ وہ غصے سے چھر جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا، تمہیں ایک جگہ پر چین کیوں نہیں ہے؟ احسان کی بات سن کر اس نے اپنی گردن پھیر لی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا اور جو سوال پوچھا، مجھے اس کا جواب دو۔ مجھے چین ہے مگر آپ کو سکون نہیں ہے۔ میں نے کیا کر دیا ہے؟ مجھے میری غلطی بتاؤ۔ میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ تم میری بیوی ہو۔ آپ کو 2 دن کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ انتہائی معصومیت سے اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا۔ تو آپ کس کے ساتھ گھوم رہے تھے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ جرگے کے کچھ کام تھے جن کی وجہ سے مصروفیت تھی۔ جی نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی اور پیاری بیوی دے دی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ صبح شام اس کی تعریفیں کریں، مگر آپ تو میری ذات سے یوں انجان ہو گئے ہیں جیسے میں آپ کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں۔ وہ بیٹھی اس کے ساتھ شکوے شکایات کر رہی تھی جب اس کی ساس وہاں پر آ گئی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگوں نے تو زندگی کو فلم ہی سمجھ لیا ہے۔ ماں کی بات سن کر احسان نے ایک دم سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے اور اپنی پیشانی کو مسلنے لگا تھا، جبکہ اینا برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑی ہیں۔ تم یہ سب کچھ اپنے کمرے تک محدود رکھا کرو۔ وہ احسان کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہو گیا اماں؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یہ میرا ہی گھر ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھلے عام رومانس کرنا شروع کر دو۔ میں بس اس کو پوچھ رہا تھا کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ یہ بات تم مجھ سے تھوڑا سا دور ہو کر بھی پوچھ سکتے تھے۔ کیا ایک دوسرے کے ساتھ چپکنا ضروری ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے کہ وہ میری بیوی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ تمہیں ہم لوگوں کو بتانے کی نہیں بلکہ خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اپنی ساس کو دیکھنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں ہانڈی چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے چڑھائی تھی مگر وہ جل گئی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی تھی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ یہی کہ جا کر اپنی ساس کی خدمت کرنا۔ فی الحال تم میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ، اور اب مجھے اس وقت تک نظر نہ آنا جب تک میں تمہیں آواز نہ دوں۔ جی ٹھیک ہے امی جان، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھی، گنگناتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ یہاں پر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ وہ اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بلا شبہ اس کی مرضی کے خلاف اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ تم ایک سردارنی کے طور پر میری باتوں کو بہت ہی غور سے سنو گی اور اس کو سمجھو گی۔ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں نا؟ جی آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر احسان نے دوبارہ سے اسے اپنی گود میں بٹھا دیا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں شرارتیں چھوڑنی ہوں گی اور اپنے آپ کو تھوڑا سا میچور بنانا ہوگا۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ میچور ہوں، مگر کوئی بھی یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں بے وقوف لڑکی ہوں؟ اس نے انتہائی مان سے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ نہیں، تم تو اس خاندان کی سب سے سمجھدار لڑکی ہو، اسی وجہ سے تو میں نے تم سے شادی کی ہے۔ بس دیکھا، میں امی کو بھی یہی کہتی تھی، مگر وہ بھی میری بات نہیں مانتی ہیں۔ ہر کوئی مجھ سے جلتا ہے۔ اپنے بال ہوا میں لہراتی ہوئی وہ اس وقت اس سے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ آپس کی بات یہ تھی کہ جتنی بے وقوف وہ تھی، وہ اس کی شکل سے ہی پتہ لگ جاتا تھا۔ میرے سارے کام تم خود کیا کرو گی؟ اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، جسے وہ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دل فریز انداز میں بولا تھا، جی بالکل، اپنے ہاتھوں سے۔ مگر مجھے تو کام کرنا ہی نہیں آتا۔ میں تمہیں سکھا دوں گا، تو پھر مجھ سے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہی کر دیا کریں۔ دیکھو ہے نا، ایسی زبان درازی مت کیا کرو۔ زیادہ زبان چلانے والی عورتیں بھی مجھے پسند نہیں ہیں۔ اس نے فوراً سے اپنی گردن چکا دی تھی اور مؤدبانہ انداز میں ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ساری باتیں اشاروں میں کر رہی تھی اور جھنجھلاتے ہوئے بولا، اب اس چیز کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا آپ کو بولنے والی لڑکیاں پسند نہیں۔ میں نے فضول بولنے والی لڑکیوں کی بات کی تھی۔ اوہ، تو پھر کلیئر کر کے بتایا کرے نا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سانس خارج کرتے ہوئے اطمینان بھرے انداز میں کہا تھا، یوں جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے دل کے اوپر سے اتر گیا ہو۔
اور میں چاہتا ہوں کہ تم حویلی کے معاملات میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دو۔ الماس گھر کی عورتیں اکثر ہی یہاں پر مدد کے لیے آتی رہتی ہیں۔ تم ان کی باتیں سنا کرو گی اور پھر ان کی مدد کیا کرو گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے مشورہ بھی کرنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، مجھے سب کچھ منظور ہے۔ اب کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 3 دن گزر چکے تھے، مگر ابھی تک ان دونوں میں ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی کم عقلی اور اس کی بے وقوفیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کو تھوڑا سا وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس رشتے کی نوعیت کو خود ہی سمجھ جائے۔ ہاں، ایک اور بات، تم اس وقت تک نہیں سویا کرو گی جب تک میں حویلی میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تم اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا گرم کر کے لایا کرو گی اور مجھے اپنی ہاتھوں سے کھلایا کرو گی۔ اس کے گال ایک دم ہی شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اسی طرح سے شرما جاتی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے منظور ہے، انتہائی معصومی سے کہتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگی ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو گور کر آ گیا تھا۔ وہ اس کے سب سے چھوٹے چچا جان کی بیٹی تھی۔ اس کے چچا جان بہت پہلے ہی اپنی فیملی کے ساتھ شہر شفٹ ہو گئے تھے، کہ انہیں گاؤں کے ماحول سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، اور یہاں کی روایات بھی ان کو پسند نہیں تھی۔ اس کے چچا کے 3 بیٹے تھے اور ایک ہی بیٹی تھی۔ بیٹی بہت ہی شرارتی تھی اور بیٹے کافی سنجیدہ مزاج تھے۔ تینوں بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کی بھابیاں بہت ہی ظالم تھیں۔ وہ کسی طرح سے اپنے گھر سے نکالنا چاہتی تھی اسے، اس پر حد سے زیادہ سختی کرتی تھیں۔ یہ سب کچھ اینا کی ماں سے قبول نہ ہو سکا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کی بیٹی کی منگنی بچپن میں ہی حویلی کے سب سے بڑے بیٹے احسان سے ہو چکی تھی، جس کے غصے سے ہر کوئی ہی کام جاتا تھا، مگر اس کا غصہ اس چھوٹی لڑکی کے سامنے دم توڑ جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کو نہیں ڈانٹ سکتا تھا اور نہ ہی اس کو تکلیف پہنچا سکتا تھا۔ وہ جب سے حویلی میں آئی تھی تب سے اپنی ہی منمانی کیے جا رہی تھی۔ اس کی شرارتوں میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی، بلکہ مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس رات بھی حسنان اطمینان سے اپنے بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا جب وہ دبے پاؤں حویلی سے باہر نکلی تھی۔ اس نے اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کر ظہیر کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی لڑکی کا چکر ہے، کیونکہ آج کل وہ ہر وقت ہی موبائل پر مصروف رہتا تھا۔ ایک دو بار اس نے ظہیر کے منہ سے کسی لڑکی کا نام بھی سنا تھا۔ وہ اس کو تنگ کرنے کے لیے باہر گئی۔ اپنے چہرے پر اس نے ایک ڈراؤنا ماسک پہن لیا تھا، یہ وہ اپنے ساتھ شہر سے ہی لائی تھی۔ وہ ظہیر کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسے اس نے ظہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ وہ حد سے زیادہ ڈرپوک انسان تھا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر سب سے پہلے احسان خان کی آنکھ کھلی تھی۔ بالکنی میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ قریب ہی ایک ڈراؤنا ماسک پڑا ہوا تھا اور تھوڑے ہی فاصلے پر ظہیر کھڑا اپنی دھڑکنوں کو بحال کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ باقی کسی کی آنکھ نہیں کھلی تھی، یا پھر شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پیچھے اس لڑکی نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، اور اب ویسے بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا شوہر موجود تھا۔ وہ باہر آیا تو ظہیر اس کی شکایت لگاتے ہوئے بولا، اس کو سمجھا لیں، اس کو ابھی سمجھا لیں، نہ جانے کون سی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چکر چل رہا ہے اس کا کسی لڑکی کے ساتھ؟ تمہاری تو دادا جان نے فاریہ کے ساتھ منگنی کی ہوئی ہے، پھر یہ کیا سین ہے؟ احسان نے ظہیر کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ اگلے ہی لمحے احسان نے اس کے ہاتھوں سے موبائل جپڑ لیا تھا، کیونکہ ظہیر کی عمر صرف اور صرف 19 سال تھی اور وہ چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ امیچور بھی تھا۔ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا تھا، اس پر نظر رکھنا بھی ضروری تھا، اور یہ کام احسان خان کے سپرد تھا۔ اس نے دیکھا کہ میسیجز اوپن تھے اور یہ اسی لڑکی کے میسیجز تھے جس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا۔ تم تو میرے ساتھ چلو، پہلے تمہیں تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں، اور تم اپنے کمرے میں جاؤ، تم سے آ کر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلے تو اس نے ظہیر کی کلاس لی تھی۔ جب کمرے میں گیا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے اور سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ اٹھو، احسان نے اونچی آواز میں کہا تو وہ انگڑائی لے کر دوسری طرف کڑبڑ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ کتنے مزے کی نیند آ رہی ہے مجھے، اس نے دوبارہ سے انگڑائی لی۔ اوور ایکٹنگ کی دکان، اٹھو اور میری بات سنو۔ کیوں تو کر رہے ہیں آپ مجھے؟ اس نے ایک آنکھ کھولی تھی، ایک ادا سے کہتے ہوئے چادر اپنے سر پر تان لی تھی۔ احسان خان نے اس کے سر کے اوپر سے چادر کھینچی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ توبہ توبہ، آپ کو تو ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے کیسی شرم؟ وہ اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اگر چاہتا تو اس پر غصہ کر سکتا تھا، اس کو ڈانٹ ٹپٹ کر سمجھا سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس طرح سے وہ مزید بگڑ جائے گی۔ اس نے اسے چھوٹی سی لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انتہائی پیار بھرے انداز میں کہا، دیکھو ہے نا، میری بات بہت ہی غور سے سنو۔ تم اس حویلی کی بڑی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کی سردارنی بھی ہو۔
یہ بات آپ نے مجھے 3 بار بتائی ہے، تو پھر تم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ سب تمہارے سردار کا مذاق بنائے؟ نہیں، انتہائی معصومیت سے نفی میں سر ہلایا گیا تھا۔ تو پھر خدا کا واسطہ ہے، یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو۔ میں ایک شرط پر چھوڑوں گی، اگر آپ مجھے ہانی مون پر کینیڈا لے کر جائیں گے۔ اس نے جلدی سے ایک شرط اس دشمن جان کے سامنے رکھ دی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ تم اس بات کی گارنٹی کس طرح دو گی مجھے؟ میں اسٹیمپ پیپر پر سائن کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جب تم اس پر سائن کرو گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ کینیڈا لے کر چلا جاؤں گا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، میرا شوہر بہت امیر ہے اور وہ میری کسی بھی خواہش کو رد نہیں کر سکتا۔ میں ابھی اپنی سہیلی کو بتاتی ہوں۔ اپنی سہیلی کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا کرو۔ تو پھر کس کو بتایا کروں؟ چند لمحے یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے تھے۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے دوستی کرنا پسند کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ ایک چھوٹی سی لڑکی کی طرف بڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میرے کرائم پارٹنر ہیں۔ بالکل، اور اب تم جو کچھ بھی کرو گی اس کے بارے میں پہلے مجھے بتاؤ گی اور پھر اس کے بعد وہ قدم اٹھایا کرو گی۔ ڈن؟ مجھے منظور ہے، آپ کے ساتھ دوستی کر کے بہت مزہ آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف میری ہی جارحداری ہوگی۔ میرا منچر بات کرتے کرتے وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ کیا تمہیں یہ مجھے پسند نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور پھر اس کی داڑھی میں انگلی پھیرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولی تھی، اگر آپ کلین شیو کریں گے تو آپ کو یہ بہت زیادہ سوٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، میں کلین شیو کروا دیتا ہوں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ پرجوش ہو کر اس نے احسان کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو تھوڑی سی پیچھے کی طرف ہٹ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتا ہے نا ہم دونوں کے درمیان کون سا رشتہ ہے اور اس رشتے کی نوعیت کیا ہے؟ جی میں جانتی ہوں، مگر مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں تمہیں 2 مہینے کا وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب بات شروع ہو ہی گئی تھی تو احسان نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ کلیئر کر دے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ 2 مہینوں کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا اور نہ ہی تمہارا احتجاج کام آئے گا۔ پھر اس کے بعد میری من مانی چلے گی۔ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا وہ اسے سونے کا اشارہ کر کے خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اسے برا لگ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادی میں چلی گئی تھی۔ اگلے دن اسے پتا چلا اس کے کینیڈا کا ویزا لگ گیا اور رات کی ان لوگوں کی فلائٹ ہے۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچے، کینیڈا کے خوشگوار ماحول نے ان کا استقبال کیا تھا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے میری کتنی بڑی خواہش پوری کر دی۔ میں بچپن سے ہی جانتی تھی کہ میں آج چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے یہاں پر آؤں۔ یہ بات سچ تھی کہ احسان بہت زیادہ خڑوس تھا اور اس طرح کی چیزوں سے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں ہر وقت وڈیرا، دشمن اور گولیاں ہی چلتی رہتی تھی۔ لیکن اب اس لڑکی کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد اس نے اپنی زندگی میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی اور اس کو پتا چلا تھا کہ دشمنی کے علاوہ بھی زندگی میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں، بہت سے خوبصورت لمحات ہیں۔ پہلے جو شرارت اس کو زہر لگتی تھی اب وہ اس کی انہی شرارتوں کو انجوائے کرنے لگا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی انہی شرارتوں سے محبت کرنے لگا تھا تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہوگا۔ اس دن وہ دونوں گھوم رہے تھے، اس نے ایک آدمی کے ساتھ شرارت کی تھی اور وہ شرارت کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ وہ آدمی احسان کے پاس شکایت لگانے کے لیے آیا تو اس کی بات ماننے کے بجائے احسان نے الٹا اس کو کوسچن کرنا شروع کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری بیوی یہ کہہ ہی نہیں سکتی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے کچھ غلط دیکھا ہے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ ویسے آپ ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، اس کی کلین شیو پر اپنی انگلیاں پھیرتی ہوئی وہ دل فریب انداز میں بولتی اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئی تھی۔ اور تم ہر حال میں بہت پیاری لگتی ہو، بلکہ تم ہر حال میں مجھے میری لگتی ہو۔ اس نے پیار سے اس کے گالوں پر بوسہ دیا تھا۔ وہ شرما گئی تھی۔ حویلی کے سارے معاملات احسان کے تایا جان دیکھ رہے تھے اور اب ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ تھک گئے تھے۔ اس کو روز کال کر کے کہتے کہ بوجھ بہت ہو گیا، مجھ سے اب تمہاری یہ دشمنیاں سنبھالی نہیں جاتی، اور سارے معاملہ خود دیکھو، ویسے بھی بہت ہنی مون منا لیا تم لوگوں نے۔ اس سے جب وہ کمرے میں آیا تو وہ شیشے کے سامنے تیار کھڑی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ یہ تم نے کہاں سے لی؟ اس دن آپ سے چھپ کر لی تھی۔ ہماری دوستی کا سب سے پہلا اصول کون سا تھا؟ وہ اس کی تھوڑی کی ہاتھوں کی مدد سے بلند کرتے ہوئے بولا تھا، یہی کہ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، مگر میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، دیکھیں تو میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے احسان کے گلے میں بازو ڈال دی تھی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ احسان بھی کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس کے اشارے کو نہ سمجھتا۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا اور اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی عادتیں اپنانے لگے تھے۔ وہ لڑکی جو ہر وقت ہی شرارتیں کرتی رہتی تھی اب وہ کافی حد تک میچور ہو گئی تھی۔
جو چیزیں احسان کو پسند تھی وہ وہی کام کرتی تھی۔ دوسری طرف احسان بھی اس کے رنگ میں رنگنے لگا تھا، ہر وقت خاموش اور سنجیدہ رہنے والا انسان اب ہنسی مذاق کرنے لگا تھا، مگر اس کا ہنسی مذاق بھی صرف اس کے قریبی لوگوں تک ہی محدود تھا۔ یعنی اس کی اماں، بہن اور بیوی، ورنہ وہ اپنی باقی فیملی کا فری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی غیر روئے سے فضول بات کرنا پسند کرتا تھا، اور یہی چیزیں اس چھوٹی سی لڑکی کو بہت پسند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر صرف اس سے محبت کرے، اس کی ذات میں دلچسپی لے، اس کے علاوہ اس کا شوہر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اب اس کی ساری خواہشات پوری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جب حویلی واپس آئے تھے تو حویلی والے یقین ہی نہیں کر پائے تھے، یہاں تک کہ اینا کی امی سامیہ بیگم نے جب اسے دیکھا تو وہ اپنی آنکھیں ملتی رہ گئیں۔ میں جو دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے نا؟ پرجوش ہو کر انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا، وہ بھی کھل کر مسکرا دی تھی۔ بس کر جائیں اماں، اب یہ بات اتنی بھی غیر یقینی نہیں۔ اس نے سب لوگوں کو ایک اور خوشخبری سنائی تھی کہ وہ امید سے ہے۔ 9 مہینوں کے بعد اس کے گھر میں ٹرپلٹس پیدا ہوئے تھے اور وہ تینوں بیٹے تھے۔ احسان خوشی سے جھوم اٹھا تھا، بلکہ سارا گاؤں ہی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس کی حالت پہلے تو کافی خراب تھی، لیکن احسان کی محبت اور دیکھ بھال نے اسے پھر سے زندگی کی طرف لوٹایا تھا۔ وہ اپنے رب کی لاکھ لاکھ شکر گزار تھی جس نے اسے احسان جیسا شوہر دیا تھا۔ اس بات کا پتہ اس کو بچوں کے بعد لگا تھا کہ احسان ڈگری ہولڈر ہے، ورنہ وہ تو سمجھتی تھی وہ مسلم میٹرک پاس ہے۔ اگر اسے پہلے ہی پتا ہوتا تو وہ شاید اتنا تماشا شروع میں نہ لگاتی، لیکن خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔